وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، پیچھے ذکر تھا کہ وہ قسمیں اٹھاتے کہ اگر ہمیں معجزہ دکھایا جائے، ہمارا منہ مانگا مطالبہ پورا کیا جائے تو ہم کیا لے آئیں گے؟ ایمان لے آئیں گے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر ان سے کہہ دیجئے معجزہ لانا میرے اختیار میں نہیں ہے، معجزہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر صحابہ کی خواہش بھی یہ تھی کہ ان کو معجزہ دکھایا جائے تو ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئیں، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں نہ میرے پاک پیغمبر، اے مسلمانوں انہوں نے کبھی بھی ایمان نہیں لانا، انہوں نے کبھی بھی ایمان نہیں لانا۔ اور جس دفعہ ہم نے ان کو پہلی دفعہ معجزہ دکھایا ایمان نہیں لائے، اگر اب بھی ان کو معجزہ دکھایا جائے پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کی سرکشیوں کی وجہ سے، ان کی عداوت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ہم کیا کر دیں گے؟ ان کے دل اور ان کی آنکھیں پھیر دیں گے۔ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں نا، ہم مہلت ان کو اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ اور سرکشیاں کر لیں اور ہماری بغاوتیں کر لیں اور ہماری نافرمانیاں کر لیں۔ جس وقت ہمارے پاس آئیں گے اس وقت ہم ان سے سارے کا سارا حساب لے لیں گے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کے اوپر میرے پاک پیغمبر یہ تو کیا کر رہے ہیں؟ منہ مانگا معجزہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں معجزہ دکھایا جائے، نشانی دکھائی جائے، ہم ایمان لے کے آئیں۔ میرے پاک پیغمبر اگر ہم فرشتے بھی نازل کر دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے زندہ ہو کے ان سے کلام کرتے، وَأَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اگر یہ کہہ رہے ہیں نا فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو کہ ہمیں کیا کیا جائے گا؟ کل قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے ہمیں دکھاؤ۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، میرے پاک پیغمبر ساری کی ساری چیزیں ہم ان کے سامنے جمع کر دیں، زندہ کر دیں، اور ما کانوا لیؤمنوا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہتا، جو اللہ چاہتا، ولکن اکثرهم یجہلون، اکثر ان میں سے کیا ہیں؟ جاہل ہیں۔ اکثر کیا ہے؟ ان میں سے جاہل ہیں۔ یہ صرف مطالبات کرتے ہیں، معجزات مانگتے ہیں، ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنایا، ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن بنایا۔ کن میں سے؟ شیاطین الانس والجن، شیطانوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ ان کا کام کیا ہے؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے کانوں میں، ایک دوسرے کے کان میں کیا کرتے ہیں؟ جھوٹی باتیں ڈالتے ہیں، جھوٹی آرزوئیں ڈالتے ہیں اور انہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ انہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ نے سمجھانے کے اندر انداز بھی اللہ رب العزت نے بہت پیارا اختیار کیا اور حد کر گئی اللہ رب العزت نے سمجھانے کے اندر۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ حج کے اندر، کس کے اندر؟ سورۃ حج کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتی، القى الشیطان فی امنیتی، ہاں میرے پاک پیغمبر وما ارسلنا من قبلک من رسول، آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا، ولا نبی، اور کوئی نبی نہیں بھیجا، الا اذا تمنا، جب وہ قرات کرتا ہے نا، جب وہ کیا کرتا ہے؟ قرات کرتا ہے، القى الشیطان فی امنیتی،
تو ڈال دیتا ہے شیطان وسوسہ ان کی قرات میں، شیطان ان کی ڈال دیتا ہے ان کی قرات میں، کیا ڈالتا ہے؟ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یہ بے ادب ہے، یہ شخص کیا ہے؟ بے ادب ہے، یہ اپنے ہمارے بزرگوں کیا کرتا ہے؟ بے ادبی کرتا ہے، اس سے بچو، اس سے بچو۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، ان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے رستے سے کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں، ویبغونہا عوجا، اور کیا چلتے ہیں؟ ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈالتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں کے اندر، لوگوں میں پیغمبر کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، جس وقت پیغمبر یا مسلمان کیا پڑھتے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کے ان کو سناتے ہیں، کیا پڑھ کے سناتے ہیں، ان کے دلوں میں شبہات اور وسوسے ڈالتے ہیں، یہ فلاں کا بے ادب ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ ایسے کر رہا ہے، یہ ایسے کر رہا ہے، وَلِيَقُولَ دَرَسْتَ، یہ اس کو کوئی سکھاتا ہے، یہ سیکھی سکھائی کیا کرتا ہے؟ تقریریں کرتا ہے، سنی سنائی کیا کرتا ہے؟ باتیں کرتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، شیطان انسانوں میں سے ہو جنوں میں سے ہو، اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کیا؟ توحید کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں کیا ڈالنا؟ وسوسہ ڈالنا، کیا ڈالنا؟ وسوسہ ڈالنا، دھوکے دینا ان کو۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، ہاں اگر آپ کا رب چاہتا نا وہ ایسا ہرگز نہ کرتے، ہرگز ایسا نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ، میرے پاک پیغمبر ان کو چھوڑ دیجئے سرکشیوں کے اندر، ان کو چھوڑ دیجئے بغاوتوں کے اندر، ان کو چھوڑ دیجئے پراپوگنڈوں کے اندر۔ وما یفترون، اور جو وہ جھوٹ باندھ رہے ہیں نا، جو وہ جھوٹ باندھ رہے ہیں نا، ان کے اندر کیا کر دو؟ ان کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ اے لوگ جھوٹ کی طرف میل ہو جائیں۔ یہ لوگ تاکہ جھوٹ چھوڑنا کیوں ہے؟ جھوٹ کے اندر، بغاوت کے اندر، تاکہ یہ لوگ جھوٹ کے اندر کیا ہو جائیں؟ میل ہو جائیں ان لوگوں کے دل۔ لا یؤمنون بالآخرہ، کیونکہ ان کا آخرت کے اوپر یقین جو نہیں ہے، ایمان جو نہیں ہے۔ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، یہ ان جھوٹ کو اور باطل کو، پراپوگنڈوں کو، وسوسوں کو لوگوں کے دلوں کے ڈالنے کا کیا کرتے ہیں؟ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ وَلِيَرْضَوْهُ، کیا کرتے ہیں؟ ان باتوں کو، جھوٹ کو، باطل کو کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا، تاکہ وہ تاکہ وہ کیے چلے جائیں، تاکہ وہ اور سرکشیاں کرتے چلے جائیں۔ ما ہم مقترفون، وہ برے کام جو کر رہے ہیں نا، وہ جو برے کام کر رہے ہیں نا، تاکہ وہ برے کام اور کرتے چلے جائیں۔ اس لیے ہم کیا دے رہے ہیں؟ ان کو مہلت دے رہے ہیں۔ اس لیے ہم ان کو کیا دے رہے ہیں؟ وَأُمْلِي لَهُمْ، اس لیے ہم کیا دے رہے ہیں؟ ان کو مہلت دے رہے ہیں، تاکہ دو تدبیریں انہوں نے سوچنی ہے، سوچ لیں، وسوسے ڈال لیں، لوگوں کے دلوں میں ڈال لیں، لیکن کل جس وقت ہمارے پاس آئیں گے پھر کیا؟ ہم ان سے پوچھ لیں گے۔ اللہ رب العمل کی توفیق عطا فرمائے، شیطانوں اور انسانوں کے وسوسوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم نازل کرتے ان کی طرف فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور کلام کرتے ان سے مردے، وَأَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور جمع کر دیتے ہم ان کے پاس ہر چیز کو قبولا، سامنے۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تو بھی وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر ان میں سے جاہل ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے بنائے لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، عَدُوًّا، دشمن، شیاطین الانس والجن،
شیطان انسانوں اور جنوں میں سے یوئی بعضهم الی بعض جو کان میں ڈالتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے زخرف القول غرورا جھوٹی باتیں دھوکہ دینے کو وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر چاہتا آپ کا رب ما فعلوہ ہو تو وہ ایسا نہ کرتے فَذَرْهُمْ مَا يَفْتَرُونَ پس آپ چھوڑ دیجئے انہیں وَمَا يَفْتَرُونَ اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔